بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کا اور ان احسانوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کریں، قرآنی احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور شریعت و سنت کو طبیعت ثانیہ بنائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ساتھ نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو جو روز قیامت ہمارے لیے سرخ روئی، عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں، وہ احکام ہماری زندگی کے لیے اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے لیے نہایت کارآمد اور مفید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں، نیکیوں کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کئی ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچتا رہے تو نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، ورنہ انسان کی اچھی خاصی نیکیاں لمحے بھر میں ضائع اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ انہی کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر ایک، کفر اور شرک وہ نحوست اور خباثت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت صاف، دو ٹوک اور واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی ایمان کا انکار کر دے، ایمان اللہ پر، رسولوں پر اور تمام تر مقتضیات پر، عقائد کو تسلیم نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو ایسے آدمی کے اعمال بیکار ہیں، برباد ہیں، اور وہ دونوں جہاں میں خائب و خاسر اور خالی ہاتھ ہے۔ اسی طرح کی شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیرو ٹالرنس ہے، کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز شرک پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو آدمی شرک کا ارتکاب کر کے ہمارے یہاں آئے گا، ہمارے پاس پہنچے گا، تو ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کو شرک سے یا کفر سے، دونوں سے توبہ کی توفیق مل جائے تو اسلام کی برکت سے پچھلے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر وہاں کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، سیدھا براہ راست جہنم میں داخلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں انبیاء سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی یہ وحی کی گئی تھی، اگر تم میں سے کوئی آدمی مشرک ہو گیا، اگر آپ مشرک ہو گئے تو آپ کے سارے یہ کیے ہوئے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سب اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا کفر اور شرک کی وجہ سے انسان کے پچھلے تمام تر اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی کفر و شرک سے سچی پکی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، تو ایمان اور اسلام کی برکت سے پچھلے تمام تر گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھے بھلے کام کرتا ہے اور وہ مومن مسلمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کا صلہ اس دنیا میں ہی اس آدمی کو دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ جو آدمی دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی بھگتان کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ بھلے اور خیر کے کام کر رہے ہیں، وہ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ سردیوں میں کمبل تقسیم کر رہے ہیں، وہ پانی کی ٹنکیاں لگوا رہے ہیں، اور ایسے نیک بھلے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا صلہ یہ دے دیتے ہیں کہ ان کو عزت، شہرت، سربلندی، صحت اور ان کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، چونکہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان یہ بنیادی اور اولین شرط ہے۔ اسی لیے ایک بہت مشہور واقعہ ہے احادیث میں، ابن جدعان نامی ایک شخص
حضور کے زمانے میں بہت اچھے کام کیا کرتا تھا، کار خیر میں پیش پیش رہتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا اور دستگیری بھی کیا کرتا تھا، ضعیفوں اور مسکین و محتاج لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی متعلق سوال پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پرستار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو آخرت میں حصول ثواب کے لیے ایمان پہلی اور آخری شرط ہے۔ دنیا میں آدمی اگر کافر ہو، مومن نہ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا حساب چکتا کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو شرک اور کفر سے آخری حد تک بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ انسان کی سالوں کی محنت اور عبادتیں لمحے بھر میں ضائع اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایک مسلمان آدمی ناواقفیت، جہالت کی وجہ سے زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ آدمی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے، اور تمام تر اچھے بھلے اعمال وہ ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ارتداد ہے۔ ارتداد کا مختصر تذکرہ ابھی ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو آدمی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، یعنی اسلام چھوڑ دے گا تو اور وہ اسی حالت میں مر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کا سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔ تیسری چیز جس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ بدعت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی دین میں ایسی چیزوں کو ایجاد کرے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ تمام تر چیزیں قابل رد ہیں، مردود ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور انسان کو گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس ترقی یافتہ دور میں بھی بدعات اور خرافات میں اس قدر مشغول ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکی ہیں۔ مرنے کے بعد آج بھی بہت سارے گھروں میں ایسے دنوں کو منانے کا تصور ہے، بلکہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جن کی شریعت اور سنت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی ہم مرنے کے بعد دیکھیں تو لوگ تیسرا کر رہے ہوتے ہیں، 10واں اور 40ویں کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، اور یہ پروگرام اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اسے گھر والوں کو سب سے پہلے فکر ہو جاتی ہے آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی، پلانے کی، اور پھر 10ویں دن ایک پروگرام کرنے کی۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس دن آنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور پھر میت کے گھر والوں کو پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح 40ویں دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو گویا آج کل موت بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن چکی ہے، اور ان چیزوں کا اور ان دنوں کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے میت کو، اپنے مردے کو آپ ایصال ثواب کریں تو کسی بھی دن کو طے کیے بغیر آپ کسی بھی دن غریبوں کو کھانا کھلا دیں، اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں، آپ ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا ثواب انہیں بخش دیں، تو ان کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم نے پرمپرا کے نام پر، یا یہ کہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کہہ کر جن دنوں کو منانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور بہت مضبوطی کے ساتھ یہ سلسلہ جڑے گاڑ چکا ہے، یہ تباہی، بربادی اور بدعات اور خرافات میں شامل ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور اچھے خاصے نیک اعمال انسان کے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے احسان جتلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر بیکار اور برباد مت کرو۔ بہت سی مرتبہ انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھا بھلا کام کرتا ہے، لیکن پھر اس کو جتلا دیتا ہے کہ جس سے اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور گویا اس میں ریاکاری کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، اور انسان کی اچھی خاصی یہ نیکی والی کمائی لمحے بھر میں ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ، حسن سلوک کر رہے ہیں، تو اب جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جس ذات خداوندی کے لیے یہ عمل کیا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے، اور وہی اس کا بھرپور صلہ دے گی، تو ہم بندوں کو پھر جتلا کر کیوں اپنی نیکیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا احسان جتلانا بھی انسان کے لیے یہ اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز عصر چھوڑنا، ہم جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کس قدر اہمیت ہے 5 وقتہ فرض نمازوں کی، ہم سب جانتے ہیں، اور ہر مسلمان عاقل جو بالغ ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں، جوانی میں، سفر میں، حضر میں، صحت مندی میں، بیماری میں، اس کے لیے نمازوں کی ادائیگی فرض ہے۔ لیکن
نماز عصر کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے، چونکہ عصر کا وقت بطور خاص وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی خرید و فروخت میں، لین دین میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کا بزنس کاروبار بھی گویا شباب پر ہوتا ہے اور پوری گہما گہمی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں بطور خاص اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کرنا، اور دکان بند کر کے یا کوئی ایسی ترتیب بنا کر کے جس سے نماز بھی ادا ہو جائے اور دکان بھی چلتا رہے، یہ انسان کی طبیعت پر زیادہ شاق گزرتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس آدمی نے نماز عصر چھوڑی گویا اس نے اپنے اعمال کو بیکار کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس آدمی نے نماز عصر چھوڑ دی، فوت ہو گئی نماز عصر، تو گیا اس کا گھر بار، اس کے بیوی بچے سب کچھ لٹ پٹ گئے۔ لہذا نماز عصر کا بطور خاص اہتمام کرنا، وقت پر پڑھنا، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کی اپنی جگہ ایک الگ اہمیت ہے، لیکن ان پنج وقتہ نمازوں میں نماز عصر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو الگ سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی محافظت کرو، اور درمیانی نماز کی بطور خاص تم پابندی کرو۔ اس سے مراد روایات کے مطابق نماز عصر ہے۔ اگلی چیز جو چھٹی چیز ہے وہ کاہن اور نجومی کے پاس جانا۔ پہلے زمانے میں بھی کاہن اور نجومی ہوا کرتے تھے جن کو عراف کہا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نام نہاد سو کولڈ اسٹرولوجر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آج کل تو یہ سسٹم آن لائن بھی چل پڑا ہے کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن کہ وہ اپنی فیس چارج کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے بھوشیوانی کرتے ہیں اور لوگوں کے فیوچر کی اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے لیے یہ کاروبار اچھا رہے گا، یا یہ کہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس طرح کی باتیں وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل کے زبان میں اس کو اسٹرولوجر کہا جاتا ہے، پہلے انہی کو کاہن کہا جاتا تھا۔ کنڈلیاں ملاتے ہیں، لوگوں کی ہتھیلیاں پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ممانعات فرمائی ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی، بلکہ جو آدمی ایسے لوگوں کے پاس جائے اس کے لیے حضور نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے، وہی اسٹرولوجر عراف کے پاس جائے، اور پھر وہ اس کی بات کی تصدیق کرے جو وہ کہہ رہا ہے، تو گویا اس نے ان تمام تر چیزوں کا انکار کر دیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ گویا اس نے قرآن کا، سنت اور شریعت کا انکار کر دیا، اور جب آدمی انہی کا گویا عملی طور پر انکار کر دے تو انسان کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کرے، تو ایسے آدمی کی 40 دنوں تک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز ہے بلا ضرورت کتا پالنا۔ بہت مشہور حدیث ہے، بہت مرتبہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا، من امسک کلبا فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیراط الا کلب حرث او ماشیۃ، کہ جو آدمی بلا ضرورت کتا پالے تو اس کے عمل میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوتا رہتا ہے، پہاڑ کے برابر گویا نیک اعمال اس کے برباد ہوتے رہتے ہیں، سوائے اس کتے کے جس کتے کو اس نے اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں، مویشیوں اور چوپایوں کی حفاظت کے لیے پالا ہو۔ تو ان شرائط کے ساتھ پالنا جائز ہے، لیکن آج کل کتے پالنے کی جو رسم چل پڑی ہے اور کتا انسان کے گھروں سے باہر کے بجائے بیڈ روم تک داخل ہو گیا ہے، لوگ کتوں کے منہ کو چوم رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ تباہی و بربادی کے وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اچھے خاصے اعمال بیکار اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز غیروں میں تھی، وہاں تک قابل برداشت تھی، لیکن اب یہ چیز ماڈرنزم کے نام پر مسلمانوں کے گھروں میں بھی در آئی ہے، اور مسلمان بھی کتوں کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ پال رہے ہیں۔ اور یہ بات سن کر بہت ہی افسوس اور مقام حیرت ہے کہ پچھلے دنوں اس طرح کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ فلاں نے کتے کے ساتھ ہی شادی رچا لی۔ تو یہ ایسی واہیات، خرافات اور اعمال کو برباد کرنے والی باتیں ہیں کہ جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئندہ چل کر یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو مزید تباہی اور بربادی پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز ہے ریاکاری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی روایتوں میں ریاکاری سے متعلق نشاندہی فرمائی ہے، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک ہے گویا ریاکاری، شرک خفی کہا جاتا ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اسی طرح
حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جس آدمی کے لیے تو نے یہ نیک عمل کیا تھا، جا کے اسی سے اس کا صلہ اور بدلہ لے لے، میرے پاس تمہارا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بہت مشہور روایت یہ بھی ہے کہ روز قیامت ایک عالم کو اور ایک مجاہد کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا اور ان کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اس لیے عالم بنے تھے تاکہ تم عالم کہلاؤ، لہذا تمہیں کہا جا چکا۔ اسی طرح تم نے اس لیے سخاوت کی تھی یا اس لیے صدقہ و خیرات کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لہذا وہ تمہارا مسئلہ ہو گیا۔ تم اس لیے جہاد میں شریک ہوئے تھے تاکہ تمہیں غازی کہا جائے، لہذا کہا جا چکا، اب تمہارے ان اعمال کا ہمارے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نوی چیز ہے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ چیز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی دین اسلام کے خلاف کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ویسٹرن کلچر سے مرعوبیت انسان کو خود مسلمان ہونے پر شرمندگی گویا دلا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے بھی بہت سی مرتبہ ہچکچاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کو پردے کی بات، اسی طرح اچھے اخلاق کی باتیں، اسی طرح انہیں داڑھی اور اسلامی تہذیب کی باتیں اجنبی لگتی ہیں، اور ان کا بس چلے تو وہ بالکل کھلا اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ داڑھی کا، ٹوپی کا، اسلامی تہذیب کا، برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو آدمی ان مذاق اڑانے کی وجہ سے اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ 10ویں چیز ہے بندوں کے حقوق پامال کرنا، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ دو حقوق بہت مشہور ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ بندوں ہی سے ہی معاف کرائے جائیں گے۔ روز قیامت آدمی بہت ساری نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، نماز، حج وغیرہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچے گا، ساتھ ساتھ میں اس آدمی نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، اور کسی کے سامان پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن لوگوں کے یہ حقوق تم پر ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ آدمی اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دے گا، چونکہ وہاں دینے کے لیے زمین نہیں ہوگی، سامان نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں ان کو دے گا، اور جب اپنی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے تو ان کی برائیاں اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، انسان کے اعمال گویا نیکیاں اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ چند چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے جو انسان کے اچھے خاصے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔